جو اب خوفناک منظر، یہ وہ خوفناک منظر تو نہیں ہے جو 2020 اور 2021 میں کورونا کے دوران ہم نے بھگتا ہے. تو بہرحال وہ تو ایسے لگتا تھا کہ ہر چیز، تمام لوگوں کو گھروں کے اندر تقریباً بند کر دیا گیا تھا، اور بالکل سرگرمیاں کاروباری بالکل پہلا مہینہ تو بالکل، اور پھر سارا 2 سال ہی اسی طرح یہ سارا. تو یہ کم از کم وہ صورتحال نہیں ہے. تو بہرحال قوم کو اب اپنی ذمہ داری بھی، حکومت نے چلو اگر کوئی چلو تھوڑا قدم اٹھایا ہے، تو یہ عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے، تو بہرحال یہ جو اعداد و شمار جو بتانے ہیں اتنی خوفناک اور خطرناک صورتحال نہیں ہے کہ یہ ڈیفالٹ سے اگر تھوڑی سی بھی اچھی مینجمنٹ کر لی جائے اور سارا لوگ بھی تھوڑا سا ذہنی طور پر تیار کر لیے جائیں، تمام یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لے لیا جائے، تو یہ اتنا بڑا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے. یہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو، یہ سابق ڈپٹی گورنر اشرف جنجوعہ یہ چکوال کے امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، تو 2019 میں ادھر چکوال پریس کلب میں یہی دن تھے، یہ 4 سال پہلے. تو انہوں نے پورا ایک وہ ڈاکومنٹ دی، انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کریں، میرا ریکارڈ بھی کیا میں نے، وہ کاغذ پین بھی پکڑ لیا اور لکھا. وہ بار بار ہم نے یہ مضمون ابھی ہمارے پاس محفوظ ہے، میں پھر دوں گا. تو ان کا ساری گفتگو کا نٹ شیل یہی تھا کہ یہ ایسے صورتحال، کیونکہ وہ سارا پوری ڈپٹی گورنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ IMF اور سارا انہوں نے سارا اپنا قریب سے سارا دیکھا ہے. تو ان کے اخیر گفتگو کا نتیجہ یہی تھا کہ بھئی حالات مشکل، اس وقت بھی 19 میں صورتحال جو ہر ایسے ہی ہے، مگر ان کی آخری رولنگ یہی تھی کہ یہ جتنے IMF، یہ ورلڈ بینک اور سارے ایشین بینک جنہوں نے اربوں روپیہ اس کو دیا ہوا ہے، تو یہ اپنا اربوں روپیہ کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے. تو وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں، تو مطلب یہ ان کا نٹشل یہ تھا کہ ڈیفالٹ ہونا مطلب ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا وہ ان کی جو آخری آبزرویشن مشکل کا ضرور ہے مگر نہیں. تو یہ کم از کم اگر یہ کوئی ایسا اگر رستہ اختیار انہوں نے شروع کیا ہے، تو بہرحال یہ پوری قوم کو اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہونا ہوگا، متحد بھی ہونا ہوگا. تو بہرحال یہ مجھے امید ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، تو یہ پاکستان اس مشکل صورتحال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان دنیا بھر میں جو سب معاشرے ہیں وہاں ڈے لائٹس کا استعمال ہوتا ہے وغیرہ، ان کی روشنی میں ہوتی ہے، اور یہ مفت انرجی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں دستیاب ہے. لیکن ہمارا کیونکہ لائف اسٹائل بدلا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروباری جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوقات بھی بدل گئے، اور اب ہمارا جو کام ہے وہ رات کو زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ اس کی اچھی خاصیت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بری عادتیں ہیں وہ بدلتی کر رہے ہیں. لائف اسٹوڈیو میں سینئر صاحب خواجہ دانیال سلیم بھی موجود ہے. خواجہ صاحب، ایک طرف تو حکومت نے یہ پلان پیش کر دیا ہے، ابھی یہ نافذ بھی نہیں ہوا کہ تاجر تنظیموں کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو یہ معاملہ کیسے ہے؟ یہ تاجر تنظیمیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا اس ملک کا جو سسٹم ہے، اس کے پیچھے آج کی خبر ہے جب یہ بریک ہوئی کہ اس کا قانون مطلب بنا دیا گیا، تو پنجاب اور KPK نے، حکومتوں نے اس کے تاجران اور انہوں نے مسترد کر دیا، کیونکہ نیشنلزم تو اس قوم میں ہے ہی کوئی نہیں کہ جناب یہ قوم کا جو فائدہ ہے اس طرف جائیں. یہ اب سیاسی جو ہے نا یہ مطلب معاملات آگے انہوں نے کیا ہے، PDM نے کیا ہے، اب PTI کی پنجاب اور اس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو مطلب ناکام کرنے کے لیے اس کو مسترد کر دیا. ابھی دیکھیں جی یہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے، ابھی پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ لوٹنے کا ٹائم بھی جو ہے نا فکس کیا جائے، 8 گھنٹے کیے جائیں، 6 گھنٹے کیے جائیں، 24 گھنٹے لوٹ مار ہے. تو یہ ہمارے پہ کیوں یہ قدرن کہ آپ جو ہے نا 8:30 بجے تک جو ہے نا آپ وہ کر لیں. تو وہ فلمی وہ ایک تھا سلطان رائی کا ڈائلاگ تھا بڑا، انہیں کہا جی ظلم 24 گھنٹے کہ عدالتوں کا نظام جج صاحب صرف 8 گھنٹے 24 گھنٹے کھول دو عدالتیں. بات اس کی ٹھیک تھی کہ 24 جب ظلم 24 گھنٹے ہے تو انصاف بھی 24 گھنٹے دیا جائے. اب یہ جو انہوں نے یہ سارا کیا یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ بیٹھ کے کوئی ان کی وہ کیلکولیشن نہیں ہے کہ اتنے ارب روپیہ لگا کے نا حساب لگا کے اتنے ارب روپیہ فائدہ ہوگا. وہ کس طرح ہوگا بھی ذرا قوم کو تو بتا دیں. آپ کے بل
हमारा बिल जो है ना वो 4,000 से ज्यादा कभी भी नहीं आया बिजली का, 20,000 बिल आ गया। ये पिछले जो 3 महीने इन्होंने हड़ताल मचाया, उस हड़ताल में अरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट ने इकट्ठा करके भी बताएंगे वो किधर गया, वो खरबों रुपया। ये जो 12-12 हजार 10-10 हजार का फी बिल का टीका लगाया है, और मैं हिसाब लगा के झटका सा मैं बताता हूं कि 22 करोड़ अगर है तो कम से कम 12-13 करोड़ तो घर होंगे मुल्क में। 12-13 करोड़ के बिल जो है ना छपते होंगे। जब घर बन गया तो उसमें बिजली भी है तो वो बिल भी आते हैं। उस बिल में जब फी बिल आप 10-10 हजार के आपने वो बढ़ोत करके बिजली के बिल आपने दे दिए तो खरबों रुपया आपने इकट्ठा किया। अब पब्लिक को मुझे नहीं पता, वो मेरा जो 10,000 जो हुआ वो खरबों में मतलब शामिल हुआ, मुझे नहीं पता वो किधर गया। वो फौज कहाँ गई, वो फौज ने मतलब टैंक ले लिए, कोई जहाज ले लिए, या किसी की तनख्वाही दे दी, कोई पता तो चले। अब बाहरी मुल्कों में जब आप इस तरह के कलेक्शन करते हैं पब्लिक से तो आपको बताना पड़ता है कि हमने ये कलेक्शन की, ये आपने इधर खर्च किया। उसका बकायदा बल्दिया आपका लोकल है ना चकवाल का, आपके घर पे जो है ना डाक में आएगा, डाकिया फेंक जाएगा, पूरा उस पर चट्ठा होगा जनाब के हमने इसको ये पेमेंट की, वो पेमेंट की, इतना हमने पैसा इकट्ठा किया। तो ये एक तरीकाकार होता है जो सिविलाइज जो कौमें हैं ये उनका तरीकाकार होता है। ये बिल्कुल इन्होंने ये थोड़े मतलब मारते हैं ये पब्लिक पे, और 8.5 कर दो जी, वो कर दो। और भाई मेरे आप अपना भी तो लूट मार का टाइम कर लें, कोई 2-4 घंटे काम कर रहे हैं, कोई मुल्क के पास पैसा भी कोई बच जाए, किस्त देने के लिए कोई बच जाए। IMF अभी बाबर साहब रोना रो रहे थे कि किस्त नहीं होती है, वो डूबने नहीं देंगे इसको कि भाई ये डूब गया तो हमारा भी जो है ना डूब, IMF का डूब जाएगा। उन्होंने सासे देखे हुए हैं, अभी रिकॉर्डर है आपके पास, एटमी है, सिस्टम है आपके पास, बड़े बड़े मतलब वो चीजें हैं, उन पे उन्होंने आंख रखी हुई है। ये जो पैसा दिया हुआ है तो उसको मतलब दुरुस्त करने की पब्लिक को एतमाद में लेके ये करने वाली जरूरत है। तो ऐसे ही आप करेंगे तो फिर ये अनारकी और ये वो जी आवाम को दरवेश साहब, ये जो तवानाई बचत जब कौम जरा आदी होती है इस चीज की और वो उस प्लान को तस्लीम करने लगती है, उस अपने मामूलात को तब्दील करके उस ट्रैक पर चलने लगती है, तो फिर से ये खत्म कर दिया जाता है। हुकूमतों की तरफ से बाकायदा ऐलान होता है कि भाई अब तवानाई हमारे पास आ गई है, अब ये प्लान खत्म है। फिर वो पुराने डगर पर चल निकलते हैं। तो क्या वजह है जब पूरी दुनिया में जहां पर ये सिस्टम चल रहा है, लोग डे लाइट को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? यहाँ पे हर कोई कहता है मेरी मर्जी। देखे ना, पहली बात तो ये है कि हमारा हुक्मरान तबका खुद कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता, वो सारी कुर्बानी अवाम से मांगते हैं। दूसरी बात जो अभी वो ज़रा पहले हो रही थी कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, वफाक में PDM की हुकूमत है, सूबों में PTI की हुकूमत है, 2 सूबों के अंदर। अब वो 2 सूबों की हुकूमतें जिस पार्टी की हैं वो ये चाहती हैं कि हुकूमत नाकाम हो, वफाक की हुकूमत नाकाम हो, उनका हर प्रोजेक्ट नाकाम हो, ताकि उनको कह लें कि हम उनकी कारकर्दगी जितनी बदतर होगी वफाकी हुकूमत की, इनको इतना ही एडवांटेज मिलेगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर। इस तरह का सूरत हाल है। कौम तो हम अनफॉर्चुनेटली हम बन ही नहीं पाए, वी आर नॉट अ नेशन एट ऑल। एक कर्नल साहब जो हैं वो बोस्निया हर्ज़ेगोविना की जो जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद उनकी कुछ अरसा जिस यूनिट की वहाँ पोस्टिंग रही तो उसमें वो एक कर्नल साहब थे। वो वापस वो बता रहे थे एक दफ़ा कि वहाँ पे भी बिजली की कमी हुई और बिजली की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि पब्लिक ने वॉलंटरीली वो घर के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते थे। एक रेस्टोरेंट था तो हमें यानी इतना डार्क होता था, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती थी और हमें कोई पता नहीं लगता था। अलबत्ता जिस बिल्डिंग के बाद जीरो का बल्ब जल रहा होता हम समझते ये रेस्टोरेंट है। जीरो का अंदर भी कहते हैं कि पहले जब हम दाखिल होते हाल में तो बिल्कुल डार्क होता था, लेकिन जिस टेबल के नीचे हम बैठते थे उस पर बिल्कुल मामूली सा बल्ब जो है उसके ऊपर जला दिया जाता था। अभी हमारे यहाँ क्या होता है,
ابھی آج کل یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی جو ہے شدید بجلی کا بحران ہے کہ سردی کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس صورتحال کے اندر آپ ہماری مارکیٹوں کے اندر جا کے دیکھیں, آپ ایک دکان کے اندر داخل ہوں گے, آپ اس کی لائٹیں دیکھ کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یار یہ کس طرح کے انسان ہیں. آنکھیں کھیرا ہو جاتی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. یعنی ایک طرف تو اتنا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل, اور دوسری طرف اتنے جو بھاری بلز آئیں گے, اور پھر جو بلز آئیں گے پھر وہ کہاں سے نکلیں گے, پھر وہ جو وہاں کے جو کسٹمرز ہیں ان کی جیبوں سے نکلیں گے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن پائے. ہماری جو ہم کیا کرتے ہیں, ٹانگ کھینچنے والا ایک ہے, ایک پولیٹیشین دوسرے کی, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کی. وہ اپنی اچھی پی ٹی آئی اپنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائی, لیکن اب ان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ ان سے زیادہ بدتر پرفارمنس دکھائے تاکہ وہ الیکشن کے اندر جیت سکیں. یہ مجھے ایک پوائنٹ کو میں نے یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے, وائی اٹ از بینگ ڈن. بات یہ ہے کہ ہم آپ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بجلی کی میجر پروڈکشن ہے وہ فرنس آئل سے ہوتی ہے. فرنس آئل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور امپورٹ کا بل ہم ڈالرز کے اندر پے کرتے ہیں, اور ڈالرز کی ایک شدید شارٹیج جو ہے اس ملک کے اندر ہے, ابھی آپ جانتے ہیں. تو وہ جو ہمارا جو اس کا ہے نا فیول کے جو بلز ہیں جو فارن کرنسی کے اندر ہم نے پے کرنے ہیں تاکہ ہمیں کم سے کم پے کرنا پڑے, اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے اس کی جو کنزمپشن ہے اس کو آپ منیمائز کر لیں, اور تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے اور ہم جو ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ قدرے آسان ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا جی, نیت تو اچھی ہے حکومت کی, لیکن عمل درآمد کے حوالے سے جو تفصیلات کا اعلان کیا گیا یقیناً اس پر اعتراضات ضرور اٹھتے ہیں. خیر صاحب, اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کے کاروبار بند کروا رہے ہیں, دوسری طرف جو سرکاری آفسز ہیں وہاں پر جس طرح بے دریغ بجلی کا استعمال ہوتا ہے, سردیوں میں بجلی سے ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں, لائٹس وہ کسی نے آن کی ہے تو بند کرنا بھول جاتا ہے. اسی طرح اگر اسلام آباد کو آپ رات کے مناظر میں دیکھیں تو لش پش کر رہا ہوتا ہے. تو اب عوام تو قربانیاں دے چکی, حکمرانوں کا بھی تو فرق پڑتا ہے. وہ بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں. یہ ابھی یہ تو اگر آپ چکوال کی بات کریں تو یہ تو چھوٹا ایک مطلب اس میں ہے. تو یہ آپ اسلام آباد جو دارالحکومت ہے, ادھر لاہور جو مطلب صوبائی دارالحکومت ہے, تو ادھر جا کے دفاتر کا یہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں تو بالکل اسی طرح ہی ہے. تو یہ کم از کم پورا وہ کہتے ہیں نا یہ ابھی درویش صاحب کہ یہ حکمرانوں کو کوئی ابھی کانوں میں جوں تک نہیں دیکھ رہی ہے. تو یہ حکمران اپنے اس سے, یہ جو صاحب اقتدار ہیں مقتدر لوگ ہیں, یہ آغاز اپنے ادھر سے کریں تو پھر یقینی طور پر عوام بھی پھر اس کو تعاون ضرور کرے گی. اور یہ جو موجودہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے نا, اب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم قوم نہیں بنے, تو اب یہ قوم بننے کی ضرورت ہے پوری قوم کو. صحیح ہو گیا جی, قوم بننے کی ضرورت ہے, اتفاق رائے کی ضرورت ہے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں حکمرانوں کا حکومت کا کام ہے کہ وہ اعتماد میں لے کر ایک اچھے پلان دے, خود بھی اس پر عمل کرائے اور اسے بھی اس پر عمل کروائے, تبھی ملک اس میر صاحب مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا. یہ الائٹ پارک ہے, میں صبح یہاں واک کرنے کے لیے جاتا ہوں. ابھی چند دن پہلے میں جب صبح وہاں واک کے لیے گیا تو صبح بھی لائٹیں آن تھیں. فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سورج نکلنے سے ذرا پہلے مجھے وہاں سامنے سے آتے ہوئے ایکسین صاحب مل گئے, نوروز علی صاحب. میں نے کہا نوروز علی صاحب آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں میری نہیں, ہماری نہیں, یہ وابڈا کی ہے, بلدیہ کی ہے, سوری. میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے, میں 3-4 چکر میں نے لگائے اس غرض سے بلدیہ کے دفاتر میں. میں نے کہا یار صبح آپ بہت دیر سے بجلی اسٹریٹ لائٹ بند کرتے ہو, پارک کو تو 10 بجے, آج سردیاں ہیں, 10 بجے کے بعد وہاں پہ لائٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ پوری رات جلتی رہی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ جو ہے نا جس کی ڈیوٹی ہے وہ آن اور آف کرنے کی اسٹریٹ لائٹ کو, میں نے کہا وہ اپنی سہولت کے لیے جلدی آن کر دیتا ہے اور صبح دیر سے بند کرتا ہے. میں نے کہا اگر 1 گھنٹہ بھی ایکسٹرا بجلی جلتی رہے پورے شکوال کی, آپ ذرا حساب لگائیں کہ کتنی بڑی ویسٹیج صاحب کا تو یہ ہے نا, سرکاری دفاتر میں صاحب کے آنے سے 2 گھنٹہ پہلے ہیٹر چل جاتا ہے گیس کا کمرہ گرم کرنے کے لیے, تو وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا گیس نہیں ہے, یہ سرکاری دفاتر میں اگر اس کی روک تھام کر لی جائے کہ بھائی میرے جب صاحب آ جائے تب ہی ہیٹر جلا دیں, 2 گھنٹے پہلے جلانے کی کیا ضرورت ہے کہ کمرہ اس کو پہلے ہی گرم ہو صاحب آئے تو. اس کی مطلب بچت کی, وہ ادھر دھیان نہیں ان کو آتا. پبلک جو بھی نزلہ گرے گا وہ پبلک پہ گرے گا.